بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 9، حق اور باطل کی جنگ۔ ہانی کی گرفتاری۔ ہانی بن ارووا کوفہ میں ایک طاقتور شخصیت تھی۔ اس کے پہلے ابن زیاد کے ساتھ تعلقات تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل آنے سے پہلے وہ ابن زید سے ملتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے گھر آنے کے بعد اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور ابن زیاد سے ملاقات ترک کر دی۔ چونکہ ابن زید تمام حالات سے واقف تھے، اس لیے ایک دن اس نے ہانی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ ہانی دوسرے شہزادوں کے ساتھ کیوں ہم سے ملنے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار تھا۔ ابن زید نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد کچھ رئیس ہانی کے پاس گئے اور کہا کہ ابن زید کو اس کے بارے میں کچھ بدگمانی ہوئی ہے، لہذا آپ کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے تاکہ صفائی کی جائے اور شبہ کو ختم کر دیا جائے۔ ہانی اندر گئی اور حضرت مسلم بن عقیل سے بات کی اور تیار ہو گیا اور رئیسوں کے ساتھ ابنز گیا۔ جب ہانی نے گورنر کے گھر پہنچنے پر ابنز کا استقبال کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہانی اس طرز عمل پر حیرت زدہ تھا اور اس نے اپنے دل میں صدمہ اور خوف محسوس کیا۔ کچھ وقت کے بعد ابن زید نے کہا، اے ہانی، مسلمان بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یمنی غلام جو حمص شام میں مسافر کی حیثیت سے رہا تھا کھڑا ہوا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہانی کے سامنے بیعت کی تھی اور اس نے 3000 درہم کی پیشکش بھی پیش کی تھی۔ ابن زید نے پوچھا کہ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہانی نے ہاں میں کہا۔ غلام کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا اور کہا، اے عامر، اللہ اب پر رحمت کرے۔ خدا کے ذریعہ میں نے انہیں اپنے گھر میں مدعو نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی میرے گھر آئے۔ ابن زید نے کہا، پھر انہیں یہاں لائیں۔ ہانی نے خدا کی طرف سے کہا، یہاں تک کہ اگر وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتے تو میں ان سے اپنے پاؤں نہیں اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زید نے کہا، اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زید کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کا چہرہ تھپڑ مارا۔ اسے نیزہ سے چھرا گھونپ دیا گیا جس نے اس کے چہرے اور ناک کو زخمی کر دیا۔ ہانی ابن زید پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سپاہی سے تلوار چھین لی اور اسے استعمال کرنے لگے، لہذا لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ ابن زید نے کہا، اب اپنے اپنا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ اب بیرونی ہے۔ اس کے بعد ابن زید کے حکم سے وہ ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ہانی بنی مزیج کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں، گورنر کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے ہیں۔ ابن زید نے یہ جھوٹ سنائی دی، لہذا اس نے قاضی شاریہ سے کہا جو ان کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ عامر نے انہیں صرف مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا ہے۔ قاضی شاریہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا چیف زندہ ہے اور عامر نے اسے ہلکا پھلکا دیا ہے۔ آپ واپس چلے گئے۔ اپنے آپ کو اور اپنے قائد کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اس پر وہ سب اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو اس نے سوار ہے کر اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ فوراً 4000 کوفی اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ ان کو لے گیا اور ابنز کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں وہ لوگوں کی توجہ ہانی کے معاملے کی طرف متوجہ کرتا رہا اور انہیں تضاد اور عارضے سے بچنے کی تاکید کرتا رہا۔ دریں اثنا گورنر کے گھر کے محافظوں نے اسے دیکھا اور چیخا کہ مسلم بن عقیل آ گیا ہے۔ ابن زید اور اس کے ساتھی محل میں بھاگے اور دروازے بند کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچے اور اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ مخالف قبائل کے سردار جو اس وقت ابن زیاد کے ساتھ تھے، ابن زیاد کے حکم سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور ان کی اپنی قوم کے وہ آدمی جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہیں واپس جانے کو کہا اور ان سے کچھ وعدے کیے اور دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے کچھ سرداروں کو محل سے باہر بھیجا تاکہ دوسرے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی حمایت کرنے سے روکیں اور صحابہ کو اطلاع دیں جس میں وہ کامیاب رہے۔ اس نے کچھ اور حربے بھی استعمال کیے۔
اسباب استعمال کرتے ہوئے ایک عورت کو اس کے بیٹے بھائی کے پاس بھیجا اور امام کی صحبت چھوڑ کر گھر جانے کی ترغیب دی کہ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اب کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آپ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے پاس آئے اور انہیں شامی فوج کی طاقت سے مغلوب کر دیا۔ شام سے فوج کے نکلنے کی خبر سن کر شامی فوج سے ٹکر لینے اور واپس نہ آنے کی صورت میں انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑنے لگے اور مغرب کی نماز تک صرف 30 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے۔ اپنے ان 30 لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اور آہستہ آہستہ وہ بھی چلے گئے، اور اب نہ کوئی حمایتی تھا نہ ہمدرد، اور اب مصیبت میں چلتے رہے۔ اور وہ توئے نامی عورت کے دروازے پر پہنچے جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس عورت سے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ آپ کو پانی پلا کر کچھ دیر اندر چلی گئیں۔ جب وہ دوبارہ باہر آئی تو اسے دروازے پر اجنبی پایا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے پی لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سلامت رہو اور اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کی پابندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر رشتہ دار نہیں ہے، کیا تم مجھ پر کوئی احسان کرو گے جس کا کل ہم تمہیں اتنا بدلہ دیں گے کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا؟ اس نے کہا، اے خدا کے بندے، یہ کیسا احسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اس نے کہا، کیا تم مسلم بن عقیل ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ پھر اس عورت نے آپ کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں بستر بچھا دیا اور آپ کو کھانا پیش کیا، لیکن تم نے کھانا نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر بعد عورت کا بیٹا بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا کہ بیٹا یہ بات چھوڑ دے، لیکن جب بیٹے نے اصرار کیا تو اس کی والدہ نے راز فاش نہ کرنے کا عہد لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کا حال سنایا۔ وہ ساری رات خاموشی سے وہاں پڑا رہا اور کوئی بات نہیں کی۔ دوسری طرف ابن زیاد اپنے عمرہ کے ساتھ محل سے نیچے اترا اور جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد عمرہ سے حضرت مسلم بن عقیل کے لیے پوچھا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس وہ ملے اور ہمیں خبر نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے حلال ہوگا، اور جو شخص ان کو لے کر آئے اسے انعام دیا جائے۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی تلاش کا کام پولیس کے سپرد کیا اور انہیں سخت چوکس رہنے کی ہدایت کی۔